بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ خون کی ہولی کھیلنے سے باز نہیں آ رہا۔ امریکہ اپنے شیطانی ہتھ کنڈے اس طرح سے کھیل رہا ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو پوری دنیا آگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ آگے ہی پوری دنیا بحرانوں کا شکار ہے۔ یوکرین اور رشیا کی لڑائی کا جو ذمہ دار ہے وہ بھی امریکہ ہی ہے۔ امریکہ کی وجہ سے یہ لڑائی شروع ہوئی اور پوری دنیا میں سے جو معاشی بحران ہے وہ پیدا ہوا۔ آپ دیکھیں تیل اور جو آئل کی پرائسز ہیں وہ کس طرح آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ نینسی پیلوسی نے ابھی ریسنٹلی دورہ کیا تائیوان کا۔ اس دورے سے پہلے جو دو ممالک ہیں چائنا اور امریکہ، ان دونوں کے صدروں کی آپس میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور چائنا کے صدر نے امریکی صدر کو تنبیہ کی کہ اگر امریکہ نے تائیوان کا دورہ منسوخ نہ کیا، نینسی پیلوسی نے تائیوان جو کہ اس نے دورہ کرنا تھا تائیوان کا وہ منسوخ نہ کیا تو اس کے نتائج خوفناک امریکہ کو بھگتنے پڑیں گے اور امریکہ جس آگ میں کھیل رہا ہے اسی میں جل کر خود ہی راکھ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ جو سری لنکا ڈیفالٹ ہوا وہ بھی شاید اسی وجہ سے ہوا جو اس کا رشیا اور یوکرین کی جنگ کا معاملہ تھا، کیونکہ اس کے بعد دنیا میں بہت بری طرح سے معاشی بحران آیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جو امریکہ ہے اس کے نہ تو سفارتی تعلقات ہیں تائیوان کے ساتھ، نہ اس کی کوئی ٹریڈ ہے، نہ اس کے کوئی لین دین ہے تائیوان کے ساتھ، تو پھر بھی امریکہ تائیوان کو اس قدر سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ اس کو چائنا کے ساتھ لڑوایا جائے۔ اور اس دورے کے فوراً بعد جو کہ نینسی پیلوسی نے تائیوان کا دورہ کیا، اسی کے فوری بعد شی جن پنگ جو کہ چائنا کے صدر ہیں، انہوں نے اپنی فوجیں بھیج دی تائیوان کے ساتھ جو کہ ایک سمندر ہے، وہاں پر چائنیز فوجی مشقیں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور 21 طیارے جو کہ تائیوان میں سمندر کے قریب بھیجے گئے ہیں، ان میں 18 جنگی طیارے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا نے اپنی جنگی مشقیں اور جنگی تیاری شروع کر دی ہے۔ اگر ان دونوں ملکوں کی، ان دونوں سپر پاورز کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو پوری دنیا کو خوفناک نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ خوفناک نتائج ہی نہیں بلکہ ایک معاشی بحران اس قدر پیدا ہوگا کہ یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا۔ اور اس میں جو پاکستان کا کردار ہے، پاکستان کو بھی بہت بری طرح سے ایک معاشی بحران سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ آپ دیکھیں جو چائنا اور پاکستان کی جو دوستی ہے یہ رشتہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، یہ کوئی نیا رشتہ نہیں۔ اور پاکستان کی پالیسی بھی ڈیفرنٹ ہے۔ اگر چائنا اور امریکہ کی لڑائی ہوتی ہے تو ہم اوبیسلی ظاہر سی بات ہے ہم چائنا کا ساتھ دیں گے، اور اس کے برعکس دیکھیں تو انڈیا امریکہ کا ساتھ دے گا۔ بھارت اور چائنا کے تعلقات بالکل بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ لداخ کے بعد اس قدر ان کے حالات خراب ہوئے، اس کے بعد ان دونوں ممالک کے حالات آپس میں ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اگر جنگ ہوتی ہے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی خوفناک جنگ نہ ہو، آپ بھول جائیں گے یوکرین اور رشیا کی جنگ کو۔ یہ جو جنگ ہوگی دو سپر پاورز کی، یہ دنیا میں بہت زیادہ دھندا فساد پیدا کر دے گی۔ انسان کا اس روح زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ چائنا کے پاس بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں اور امریکہ کے پاس بھی بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں، جو کہ اب امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور منوانا چاہ رہا ہے، اور اس کے برعکس چائنا بھی اپنے آپ کو سپر پاور منوانا چاہ رہا ہے۔ اور اس میں ایک وجہ اور بھی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو تائیوان ہے وہ چین کا حصہ بنے، کیونکہ اگر تائیوان چین کا حصہ بنتا ہے تو جو چین ہے وہ تائیوان کے بارڈر پہ اپنی جنگی مشقیں وغیرہ اور وہاں پہ میزائل سسٹم تعینات کر دے گا، جس سے امریکی ریاست کو بہت خطرہ ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اس روح زمین پر جو انسان رہ رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے اور ایسے معاملات کبھی بھی نہ ہوں جو کہ انسانوں کے لیے بہت خوفناک، انسانوں کو نتائج بھگتنا پڑے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔